میرے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تربیت کی تھی نا، تو وہ لوگ جن کو طے تھا کہ پکے جنتی ہیں، یعنی طے ہو گیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عثمان سے تو فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ رسول کریم نے ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ انہیں جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ بیر روما خرید کے دیا تو حضور نے فرمایا عثمان تو جنتی ہے۔ ایک جنگ پر بہت زیادہ مال انہوں نے دیا مجاہدین کے لیے تو فرمایا تو جنتی ہے۔ حضرت عثمان غنی نے مسجد نبی کی جگہ کی توسیع کرائی، حضرت عثمان غنی نے جنت البقیع کی جگہ خرید کے پیش کی۔ ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ میرے حضور نے فرمایا عثمان جنتی ہیں۔ حضور کی ایک صاحبزادی کا ان سے نکاح ہوا، وہ وصال کر گئیں تو میرے محبوب نے دوسری شہزادی کا نکاح بھی کر دیا۔ ایک نے کہا حضور آپ نے دوسری بھی عثمان کو دے دی، فرمایا تمہیں اس کے مرتبے کا ہی نہیں پتا، میری اگر 40 بیٹیاں بھی ہوں ایک کے بعد دوسری انتقال کرتی رہے میں ساری عثمان کے نکاح میں دے دوں گا۔ اتنا بڑا آدمی، اتنا بڑا قد کاٹ، لیکن جب کسی قبر پہ جاتے تھے تو رو پڑتے تھے۔ حضرت عثمان غنی روتے تھے، اتنا روتے تھے کہ داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی۔ غلام عرض کرتا حضور اللہ کے رسول علیہ السلام نے نا آپ کو کئی دفعہ جنتی کہا ہے، تو پھر اتنی آہوزاری کی کیا ضرورت ہے؟ جب کئی دفعہ آپ کے لیے جنت کی بشارت آ چکی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے جس حبیب نے مجھے جنتی کہا ہے نا، اسی حبیب نے فرمایا کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔ آخرت کی منزلوں میں سے بول کے بتائیے، آخرت کی منازل میں سے پہلی منزل قبر ہے۔ تو جو یہاں کامیاب ہو گیا وہ آگے بھی ہو جائے گا، اور جو یہاں الجھ گیا وہ آگے بھی الجھ جائے گا۔ تو یہ پہلی منزل ہے، اپنی قبر کا خیال کریں۔ میرے دوست وہ لوگ غافل نہیں تھے، ایک منٹ کے لیے بھی غفلت نہیں طاری ہوتی تھی۔